السلام علیکم، میں ہوں دانش حسن اور آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہوئے الیکشن میں کامیاب ہونے والی جماعت کی حلف برداری کی تقریب میں، اور جو فرنٹ ایسوسی ایشن ہے ان کا انتخابی نشان ہے گلاب، اور یہاں پر کچھ عہدیداران موجود ہیں جو ماضی میں تھے، اور ان کی اب کیا نشستیں ہوں گی، کیا پوسٹیں ہوں گی، ان سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید بھائی، اور میں بھی ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو تب تک آفیشیلی تب تک جو ہے نا وہ میں ان کے ڈیزگنیشن کے بارے میں بات نہ کروں، مگر میں ان سے پوچھوں گا ضرور کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو گزر گیا اور جو اب نیا ٹرن اوور آیا ہے ان کا، اس میں کیا فرق ہوگا۔ السلام علیکم۔ السلام دانش صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی کے الیکشن جو ہے وہ 10 اکتوبر کو ہوئے تھے، اور اس الیکشن میں 3 پینل نے حصہ لیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے فرینڈ ایسوسی ایشن کے پینل کو کامیابی حاصل ہوئی، اور فرینڈ ایسوسی ایشن پچھلے 3 سال پہلے بھی الیکشن میں یونین کے الیکشن جیت کے 3 سال سوسائٹی کے رہائشوں کی خدمت کر چکی ہے الحمدللہ، اور 2016 سے اس میدان عمل میں مصروف ہے، اور اب 2021 کے الیکشن میں مزید 3 سال کے لیے فرینڈ ایسوسی ایشن جس کا انتخابی نشان گلاب تھا، اس کو پھر ایک اللہ تعالیٰ کی فضل سے موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، اور انشاءاللہ جو خدمت کا سفر جو ہماری ایسوسی ایشن نے کیا پچھلے 3 سالوں میں، ہمارے واجد بھائی جو سیکریٹری ہیں ان کی نگرانی میں، اور ہمارے اسلم قریشی صاحب جو صدر ہیں ان کی نگرانی میں، جو سفر شروع ہوا تھا ترقی کا اور تعمیر کا، کرپشن سے فری سوسائٹی کے ماحول کا، وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور جو ہم نے پچھلی دفعہ کام کیے اس کو اور بہتر طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ رہ گئی اور اب اس کو امپروو کرنے کی یا بہت اچھے طریقے سے نئے طریقے سے لانے کی ضرورت ہے؟ 2 کام ایسے ہیں، ایک تو سیکیورٹی کو ہم نے مزید امپروو کرنا ہے، سیکیورٹی کے اندر لیپسز ہیں، اور سیکیورٹی کے اندر کچھ کمزوریاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش مزید کریں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ کام، دوسرے سوسائٹی کے معاملات کو سیلف سفیشینٹ کہ اپنے پاؤں پہ ہی سوسائٹی کھڑی ہو، اس کے اندر ریکوری کے مسائل ہیں، لوگوں کی انوالومنٹ کے مسائل ہیں، اس کی فائنینشیل پرابلمز ہیں، اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے خاص طور پہ ان 2 چیزوں پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آپ واجد بھائی کا ذکر کر رہے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ واجد بھائی سے ذرا بات کروں اور واجد بھائی سے پوچھوں کہ واجد بھائی الیکشن میں ٹف ٹائم ملا اور یا نہیں ملا، آسانی سے جیتے، کس طریقے کا ماحول تھا، اور پھر اس کے بعد اب اپنی کارکردگی کو آگے لے کر چلنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اعتماد کے بعد، کسی بھی جیت کے بعد ایک اعتماد آتا ہے، اور وہ اعتماد ان لوگوں کے چہروں پر واضح، تو یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس اعتماد کے ساتھ آگے چلنے کے لیے کیا پلاننگ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دانش بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس فورم پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دانش بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جہاں تک آپ نے اعتماد کی بات کی، الحمدللہ شکر الحمدللہ میں اور میرے سارے ساتھی با اعتماد ہیں، اور یہی اعتماد ہے جس نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا جو ذاتی مقصد ہے، وہ جو سوسائٹی کا مقصد ہے، وہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم سوسائٹی کو دن بدن ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان 3 سالوں میں جو ہم نے ڈیلیور کیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسکیم 33 کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں کہیں ایسی کوئی مثال ملتی ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ریزیڈنٹ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، الحمدللہ شکر الحمدللہ ایم سی کے تعاون سے وہ سارے کے سارے مسئلے جو ہم نے حل کیے، پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، صحت اور صفائی کا مسئلہ تھا، اس سلسلے میں ہم نے کیمپس بھی لگائے صحت سے متعلق، سیکورٹی کا مسئلہ تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ایک سوسائٹی جو ہے مثالی سوسائٹی ہے، اور ہم اس سوسائٹی کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو فالو کریں، اور کرتے ہیں، فالو کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ مثال میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ اگر میں ڈیفینس اور اپنا عسکری فور کے علاقوں میں گیا ہوں، کہا یار واجد بھائی آپ کی رہائش، میں نے کہا ٹیچر سوسائٹی میں، تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ ٹیچر سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، تو یہ دیکھیں خدا کا شکر ہے، ہمارا یہ اعتماد ہے کہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے، ہماری نیتیں صاف ہیں، ہماری جب نیتیں صاف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری منزلیں بھی آسان کر دی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ایک مضبوط نظام کے تحت جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ ایسے الیکشن جیتتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو نا وہ مخالف پارٹیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو ہر انسان ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اور جب آپ جیت جاتے ہیں تو پھر ایک اعتماد ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اب آگے جب ہم دیکھیں گے تو آگے آپ کی جماعت کے ساتھ اس سوسائٹی کے اندر کون سی تبدیلیاں دیکھیں گے، یا کیا ایسی نئی چیز دیکھیں گے جس سے لوگوں کے اعتماد میں، جو رہائشی ہیں خاص طور پہ، ان کے اعتماد میں اور اضافہ ہو؟ دیکھیں دانش بھائی میں آپ کو اس سے بتاؤں، بنیادی طور پر کنسنسس پیدا کرنا،
लोगों में इत्तेफाक पैदा करना, सोसाइटी के अंदर एक ऐसा माहौल फराहम करना इस फितने के दौर में कि जहाँ आप नज़र उठा के देखें हर तरफ आपको फितने ही फितने नज़र आते हैं। खुदा का शुक्र है, हमारी कोशिश ये है कि हम सब मिल के, हम सब की शनाख्त एक हो कि हम टीचर सोसाइटी के रिहायशी हैं, हम एक फैमिली के मेंबर हैं। ये जो हिसार है, बाउंड्री है, हम सब बाउंड्री के अंदर हमारा एक घर है, हम एक फैमिली के मेंबर हैं और खुदा का शुक्र है। मैं मिसाल देता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी सोसाइटी का माहौल अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लोग, सब लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, मुझसे ज़्यादा लोग बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह हमारे यहाँ मजहबी मामला है, आप यकीन जानिए मस्जिद के अंदर लातादाद नमाजी मौजूद हैं, लातादाद नमाजी मौजूद है। फजर की नमाज में अगर आप देखें तो कई सौ लोग एक वक्त में नमाज अदा करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह बाकी नमाज़ों में तो मैं आपको बताऊं कि मैं नहीं समझता हूं कि हम यहाँ रहते हुए हमें किसी किस्म की ये महसूस हो कि यार हमारी सोसाइटी में काम करने की ज़रूरत है, हम एक बेहतरीन किस्म का रिक्रिएशन क्लब बनाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात है, हम सिक्योरिटी के मामला को इंशाल्लाह बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेहत के मामला, सफाई के मामला, डिस्पेंसरी के मामला में, इस तरह ये सारी चीज़ें हमारे PMTs हमारे अभी लगने वाली है और इंशाल्लाह तो ये हमारी सब प्लानिंग का हिस्सा है। मुख्तसर ये है कि मैनेजिंग कमेटी तारिक फजल साहब, रब्बानी साहब, वो और उनकी तमाम टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। जितने भी काम हुए सब हमारी सुपरविज़न में हुए, फ़ंड उन्होंने प्रोवाइड किया। मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनको अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जहाँ तक आपने असाब की बात की तो हमारे असाब गुज़िश्ता कल इंतखाबात से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत थे, इंतखाबात के बाद भी। इसलिए देखें, जहाँ ज़ाती अनाद और ज़ाती मफाद ना हो वहाँ इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अल्लाह की अदालत में अपना मुकदमा किया। अल्लाह ताला आप बेहतर जानते हैं, अगर आपने ये जिम्मेदारी हमें देनी है तो असबाब भी आप पैदा करेंगे, हम माल नहीं खर्च करेंगे, हम वोटों की ख़रीदारी नहीं करेंगे। यहाँ तो सूरत हाल ऐसी सोसाइटी में पैदा कर दी गई, एक तमाशा मचाया गया, लोगों ने देखा कि यार यहाँ कोई MP MNA के इलेक्शन होने जा रहे हैं, या इतना बेदरिक पैसे का इस्तेमाल, हमारे पास फ़ंड नहीं है। अगर फ़ंड होते तो हम इन कामों में ख़र्च नहीं करते। इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि हमारा मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में था। और ये अभी नहीं, 2016 में इंतखाबात हुए, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, लोगों ने हम पर एतमाद किया। 2018 में दोबारा इंतखाबात हुए, लोगों ने हम पर एतमाद किया, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और 2021 में जब तीसरी मरतबा इंतखाबात हुए आइंदा 3 साल के लिए, तो हमें लोगों ने मुंतखब किया और ये मौका फराहम किया। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये नज़रिया है कि ना हम लोगों के एतमाद का सौदा कर सकते हैं, ना अपने ज़मीर का सौदा कर सकते हैं। हम दयानतदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ मामला को लेके चाहिए, हमारा आदा है। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे साथ जो टीम है सब दीनदार लोग हैं, सब मुत्तकी लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स अपने वक्त में से वक्त निकाल के सोसाइटी के लिए जो है वो दे रहा है। सब दीनदार हैं, मुत्तकी हैं, सब वक्त निकालते हैं सोसाइटी के लिए। सलाउद्दीन भाई भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और उनसे अब ये इस बारे में पूछेंगे क्योंकि इनकी जो पहले माजी के जो मामला थे, जो ये अहदेदार, अब तो खैर अल्लाह बर्दारी होने वाली है कुछ देर में, मगर फाइनेंस से रिलेटेड इनके थोड़े मामला थे, तो मैं उस हवाले से ज़्यादा पूछूंगा, उस हवाले से इनसे ज़्यादा बात करूँगा ताकि मुझे भी सहूलत रहे और आप लोगों को भी सहूलत ये रहे कि आप समझ सकें बुनियादी तौर पर कि ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सही है। और आने वाले दिनों में इसको वसी करेंगे या इसको मुख्तसर करके एक ऐसा कॉम्पैक्ट, ऐसा जामे निज़ाम बनाएंगे कि जिससे सबको सहूलत हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे चलेंगे आगे, किस तरीके का प्लान किया है? प्लान तो यही है कि जो रिकवरी के मामला थे वो पिछले माजी में 3 साल में बहुत मामला गंभीर रहे हैं। लोगों को उकसाया गया कि वो यूनियन के साथ तामुल ना करें, अपने वाजिबात अदा ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए सोचते हैं, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे। अब हमने आज इंशाअल्लाह ताला में एक लाएमल तैयार किया है कि आइंदा से जो लोग इसमें शामिल नहीं थे उन्हें किस तरीके से इस सिस्टम में लाया जाए, वो भी इसका एक हिस्सा बने, तरक्की के लिए जो उनका हिस्सा बनता है वो इसमें शामिल करें। तो बस उसके लिए 2-3 तजावीज़ थी जहन में कि जिस तरह के टोटल जो 80 गज़ का घर है, 90 घर का घर है, वो भी 1000 रुपये दे रहा है, जो 500 घर का घर है वो भी 1000 दे रहा है, जो 600 गज़ का है। तो उसको हम चाह रहे हैं कुछ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि जो छोटे घर हैं उन पर, जो बड़े घर हैं उनके हिसाब से कुछ हो। अब जैसे भी मतलब है हमारी मैनेजमेंट फैसला करेगी तो उसको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, जाफरी भाई भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि उनसे 1 मिनट की ज़रा गुफ्तगू करूँ। जाफरी भाई ज़रा 1 मिनट हाजिर हो ताकि यहाँ पर जो ना लोगों के लिए आसानी और सहूलत हो समझने के लिए। देखें, फ़ाइनेंस के ऊपर अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझसे जो ना इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उसके ऊपर। इन्होंने पॉकेट्स, मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने पॉकेट्स कर दिए 80 गज़ के और उससे ज़्यादा के, सही है। मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो आगे दीगर फाइनेंस के मामला होंगे या जो आगे कंस्ट्रक्शन होने वाली है
آڈیٹوریم وغیرہ کی یا دیگر جو بھی، تو اس کو ہم لوگ کیسے پلان کر رہے ہیں، سوسائٹی کے لوگ، سوسائٹی کے منتظمین، انتظامیہ کیسے پلان کر رہی ہے اور اس کو آگے کس طریقے سے لے کے جائیں گے، اس کا کمپلیٹ ہونے کا ٹرن اوور کیا ہوگا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے جو ریکریشن کلب کے حوالے سے جو بات کی، اصل میں جتنے بھی پروجیکٹ ایم سی کے انڈر آتے ہیں اس کی وہ فائنینسنگ خود کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کے ڈومین میں آتی ہے، اور کیونکہ جو ہم لوگ جو یونین ہے وہ ایکچولی مینٹیننس جسٹ لائک سیکیورٹی ہے، چھوٹے پیٹی ایکسپینسز ہیں، اس کو میٹ کرتی ہے، ان ایکسپینسز سے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ریزیڈنٹ سے، اور جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے وہ آتی ہے ایم سی کے انڈر میں۔ آپ نے ریکریشن کلب کی کمپلیشن کا بات کی، ابھی اتفاق سے ہمارا جو اپروو ہو گیا ہے وہ ریکریشن کلب الحمدللہ، جو ایم سی کے جو ہمارے ایگزیکٹیوز ہیں انہوں نے یہ بڑی ایفرٹس کری ہے، اور خاص طور پر بٹ صاحب اور طارق فضیل صاحب اور ربانی صاحب نے یہ ماشاءاللہ ہمارا یہ ریکریشن کلب جو ہے وہ اپرووڈ ہو گیا ہے، صرف ایک سگنیچر باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ ریکریشن کلب کی کمپلیشن جو ہے ہمارے جہاں یونین آفس ہے وہاں سے لے کر اور ماس تک کا جو لینڈ ہے وہاں پر یہ ریکریشن کلب بنے گا، اور وہ ریکریشن کلب انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے ٹینیور میں 3 سال میں انشاءاللہ بن جائے گا۔ اور باقی جو آپ نے مزید کام کے حوالے سے ڈسکس کری ہے، فائنانس کی جو سپورٹ ہے وہ ہمارے ریزیڈنٹس جتنے بھی مینٹیننس کے حوالے سے دیتے ہیں، اور جو 80 گز اور آپ نے 200 گز اور 240 گز اور 400 600 گز کے، ابھی انیشلی یہ بہت ارلی اس ڈیسیشن ہوگا، کیونکہ ابھی ہم مزید 3 سال کے لیے آئے ہیں، 2016 سے آن ورڈ آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنی پڑے گی تاکہ وہ ہم میجرمنٹ کے حوالے سے جو ہے مینٹیننس کو ہم لاگو کر سکیں۔ دیکھیں اب انشاءاللہ یہ کنسنسس پیدا ہو جائیں گی تو ہم میجرمنٹ یعنی 80 گز 60 گز اور کمرشل جتنے بھی ہے یا پورشن ہے اس کے حوالے سے اگر ریزیڈنس کے اندر کنسنسس پیدا ہو گیا تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کی قوی امکانات ہیں کہ ہو جائے انشاءاللہ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ ہمارے ریزیڈنس بہت ہمیں سپورٹ کرا ہے، 2016 سے ہمیں سپورٹ کرتا رہے ہیں، اور 3 سال کے سمجھ لیں 9 سال جو ہے وہ ابھی یہ تیسرا سال جو آیا ہے اس کے لیے ہمیں الیکٹ کیا ہے، ان کا اعتماد ہماری یونین ایسوسیشن اور خاص طور پر واجد بھائی، الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، واجد بھائی جیسے لوگ اتنے سنسیئر لوگ جو ہے، اتنے آنیسٹ لوگ، اور ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ موجود ہے ان کے زیر سایہ، اور اللہ پاک کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، ان کی اللہ پاک کی مدد ہے جو ہمیں ریزیڈنس نے ہمیں جو ہے ہم پر بھروسہ کیا، اور ہم اس کے اعتماد کو انشاءاللہ پائے تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ جعفر بھائی، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم بھائی، تو ان سے بات کرتے ہیں جی اب آگے کس طریقے کا پلان ہوگا، اور ہم کیا سمجھیں، کیسے دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتری ہوگی۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہماری شروع سے آپ کو پتہ ہوگا کہ سوسائٹی کے کام کے حوالے سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے اب تک جو بھی کام کیے ہیں سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے کیے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہم تو پہلی بات تو یہ شکر گزار ہیں اس رب العزت کے جس نے آج ہمیں دوبارہ پھر یہ موقع دیا اور آج اس مقام پہ پہنچایا ہمیں، کہ ذمہ داری بھی دی ہمیں کہ ہم دوبارہ اس کام کو آگے تک پائے تکمیل تک پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں اہلیان سوسائٹی کے جنہوں نے ہم پر فل اعتماد کیا اور اس قابل سمجھا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کیا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ صورتحال جو بھی سوسائٹی کے حوالے سے ہے، جو بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ کسی بھی قسم کے ہرڈلس آئیں گی انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے۔ اپنے رب سے دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے اور آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پچھلی چیزوں میں آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ جو نا وہ اب ان کو امپروو کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے چل کے جو نا ہمیں اس قسم کا پلان کرنا ہے، ہمارے ایونٹس آنے ہیں تو ہمیں ان کو بھی پلان کرنا ہے، ہمیں جو نا وہ پوری سوسائٹی کو بھی گیدر کرنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے سوسائٹی کو۔ تو اب آگے کا پلان کیا ہے؟ بیسکلی ایونٹس کا صحیح ہے اور پوری سوسائٹی کی پلاننگ کا صحیح ہے، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ویکسین کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، ویکسینیشن ہوتی ہے تو پورا باقاعدہ ایک انتظام ہوتا ہے اور سب کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جی ویکسینیشن کا ایک ماحول ہے، تو بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے، صحیح پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں، بڑا انتظام ہے، بڑا سسٹم ہے، بڑا آرگنائز جو نا وہ سوسائٹی ہے یہ۔ اسلم بھائی سے پوچھتا ہوں، اسلم بھائی کس طریقے سے آگے ہم چلیں گے؟ سر انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی دیکھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیو کے حوالے جو مہم چل رہی ہے اس میں ہم نے ٹیم کے ساتھ فل کوآپریشن ہے، ہمارا اپنا یونین آفس ان کو فیمیلس کو ہم نے جو اسٹاف ہے پرووائڈ کیا ہوا ہے، کسی بھی قسم کی ان کو کوئی پرابلمس ہوتی ہیں تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں سالو کرنے کی، اور اب انشاءاللہ 15 سے لے کے 17 تاریخ تک میں ابھی گورنمنٹ کی چل رہا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ 15 سے لے کے 17 2 دن تو ان کو آفس کی پرووائڈ کیئر کر رہے ہیں ہم انہیں، اور ایک دن کا ان کی کمپین ہے جو ہمیں پارک میں ارینج کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے ان کو پرمیشن دے دی ہے، کیونکہ سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے ہم اس معاملے میں جو بھی ہے ایونٹس، قومی ایونٹ جو ہیں یا سوسائٹی کے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے، تو اس میں ہم لوگ درگزر نہیں کریں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔
इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया असलम भाई। और यहाँ पर इन तमाम बातों को जानना इसलिए ज़रूरी था कि देखिए माजी में किस कदर मेहनत की गई और फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचे और इसके बाद इलेक्शन जीत लिया। अब हलफ बर्दारी की तकरीब कुछ देर में शुरू हुआ चाहती है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब आप किसी भी चीज़ की लगन करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, कुछ भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आप जब तक अपने ईमान पे कामिल नहीं होते तो आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने ईमान पे कामिल होना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ इन लोगों ने की और इन लोगों के चेहरों पर भी आया है। तो चलते हैं तकरीब की हलफ बर्दारी पूरी देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अच्छा जी, एक बार फिर खुश आमदीद। और इस हलफ बर्दारी की तकरीब में मेहमान आए हुए हैं और उन लोग से जानना भी ज़रूरी है कि उन लोगों ने इस सारे मामलात को, इलेक्शन के मामलात को, सोसाइटी के मामलात को किस तरीके से देखा और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं और इनका बुनियादी मैसेज क्या होगा। क्योंकि जो मेहमान आए हैं वो सोसाइटी के रिहाइश हैं, सही है, तो अब उनके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आगे क्या होने वाला है और इनकी राय जानना ये ज़रूरी है कि ये क्या उम्मीद रख रहे हैं। चलिए फ़र्दन बात करते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? कैसे सर क्या देख रहे हैं? पहले तो आपका मैसेज क्या होगा और अब जो हलफ बर्दारी की तकरीब होने वाली है उसके लिए एक फ्रेंड्स एसोसिएशन के लिए, और दूसरा ये कि अब आगे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? जी सर, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। पिछले 2 साल पहले भी ये अवेलेबल थे, इस दफ़ा भी अल्लाह ताला ने इनको सुरखरू किया और माशाल्लाह काम के हवाले से किसी किस्म के ऑब्जेक्शंस नहीं, कोई इशूज़ नहीं। सोसाइटी की बेहतरी के लिए जितना जिनसे हो सकता है वो कर रहे हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं और हमारी हर मुमकिन यही कोशिश की जाए जो बेहतर से बेहतर काम, जो अच्छे से अच्छा काम सोसाइटी के लिए हो उसको तरजीह दी जाए और उसके लिए अच्छा काम। तो एक ऐसी चीज़, सिर्फ एक ऐसी चीज़ बताइए कि जो ना वो इम्प्रूव होनी चाहिए। सोसाइटी माशाल्लाह हर तरह से इंक्लूड है। सिक्योरिटी के जो मामला है वो इंशाल्लाह उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है कि इंशाल्लाह उसको और बेहतर से बेहतर जो है उसको अच्छा करेंगे इंशाल्लाह जी। सिक्योरिटी के मामलात पे इनका मैसेज है कि सिक्योरिटी के मामलात को और बेहतर करेंगे। यहाँ पे जो है वो पेश इमाम साहब मौजूद हैं मस्जिद के, तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जी पहले इन्होंने क्या देखा माहौल और मस्जिद का माहौल कैसा है। क्योंकि सोसाइटी में मस्जिद में लोग जुम्मे की नमाज़ के बाद, अमूमन नमाज़ के बाद भी गैदर होते हैं, एक जो होता है वो एहतमाम होता है बयान का। तो इनकी नज़र में ये सारी चीज़ें किस तरीके से थी और आगे जाके ये किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, इनकी क्या तवक्कुआत हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अब मस्जिद का माहौल पहले जो था वो माशाल्लाह, क्योंकि मैंने भी नमाज़ पढ़ता रहा हूँ मस्जिद में और नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में, अब जो है वो क्या तवक्कुआत हैं, कैसा माहौल है? और जो मस्जिद में एक गुफ्तगू होती है कि अमूमी एक राय बनती है बुनियादी तौर पे जब हम लोग बात करते हैं, तो आप किस तरीके से उसको रेट करते हैं कि जो ना वो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने ये बात कही कि मस्जिद का माहौल अपने इर्द गिर्द के अतराफ़ के माहौल पर बहुत गहरा असर अंदाज होता है। किसी भी सोसाइटी, चाहे वो टीचर सोसाइटी हो या कोई भी इलाका हो, वहाँ की मस्जिद के असरात इर्द गिर्द के माहौल पर बहुत गहरे पड़ते हैं। अगर मस्जिद का माहौल सही होगा और वहाँ का माहौल बिरादराना होगा और किसी भी किस्म की फ़िरका वारियत से पाक होगा तो उसके असरात रिहाइशों पर ज़रूर पड़ेंगे, उनकी ज़हनी असरात, उनके ज़हनी साख्त पर उसके असरात ज़रूर पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर 11 साल तजर्बा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम करने वाले और पढ़ा लिखा तबका, संजीदा तबका है। मुख्तलिफ़ मकाद फ़िक्र के लोग आते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे न किसी किस्म की शिकायत हुई है, न मस्जिद के अंदर और किसी किस्म का इस तरह का कोई मामला जो आम तौर पर देखने में आते हुए हैं। बहुत अच्छा तजर्बा रहा है। सर एक चीज़ यहाँ पर जो ना बड़ी काबिल ज़िक्र है और नोट कीजिएगा इस बात को भी कि पूरे शहर में कहीं पर भी चले जाएँ, मस्जिद के बराबर में जो ना कचरा कुंडी बना देते हैं हम लोग। मतलब ये हमारी नाअहली है, ये मैं तस्लीम करता हूँ, ये हमारी नाअहली है। और तो सोसाइटी के अंदर मस्जिद के इर्द गिर्द साफ़ सफाई का कैसा माहौल देखा? एक तो मस्जिद के जो अक़ब में बिल्कुल एक पार्क है, वो सिर्फ न पार्क है बल्कि एक बहुत अजीम शान ईदगाह के तौर पर भी काम आता है। और हमें टीचर सोसाइटी वालों को ये एज़ाज़ हासिल है कि दीगर तमाम सोसाइटियों की ईदैन के मौके पर हम लोग मेज़बानी करते हैं और जो लोग खूब बड़ी तादाद के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए ईदैन की आते हैं और ये हम लोगों का बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और 5 वक्त नमाज के अंदर हम कनीज़ फातिमा सोसाइटी के 2 ब्लॉक 4 और ब्लॉक 2 की भी मेज़बानी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये शर्फ़ बख्शा है और इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों बड़ी कारपेटिंग वगैरह देखी मैंने और एक डेंगू की मुहिम भी देखी कि स्प्रे हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, सफाई का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है।
تو صفائی کے بہترین نظام یہ جو مسجد کے ارد گرد ہے اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کا کے ارد گرد جو صفائی کا نظام ہے اندر، اس کے اوپر بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا تمام ہی لوگوں سے فرداً. تو یہاں پہ ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی آپ اندر جو ماحول دیکھ رہے ہیں صفائی کا، وہ صرف مسجد کے ارد گرد ہی ہے یا اندر باقی ماندہ جو علاقے جو جگہیں جو گلیاں ہیں وہ بھی سب صاف ستھری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں فرینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو اچھی طرح ایسوسیشن کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ تیسری دفعہ منتخب ہو کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور نصیب کرے، اور انہوں نے آئندہ بھی یہ کام اس سے زیادہ دیکھیں. آپ وہاں کی سوسائٹی کے جو آپ کا خدا بھلا جو روڈس ہیں یا پارک ہے یا لائٹوں کا سسٹم ہے، نظام ہے، انہوں نے کس خوشخوئی سے اس کو فائدہ پہنچایا اور اچھا کیا یہ کام. اور ان شاء اللہ تعالیٰ صفائی کا نظام بھی ہے. اور اسپرے کا جہاں تک آپ نے کہا ہے، اسپرے بہت آئے دن ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ اسپرے ہوتا رہتا ہے تاکہ مچھروں اور ڈینگیوں سے نجات حاصل کر سکیں. یہ سوسائٹی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بہتر طریقے سے کام کرے گی، امید ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والا وقت اس سوسائٹی کے لیے بہتر ثابت ہوگا. چلیں صحیح ہے، سب فرداً سب سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی سیکیورٹی کے نظام کے اوپر زیادہ سوالات ہو رہے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. سر آپ کا تعلق سوسائٹی سے؟ جی جی. سر تو مجھے ایک بات بتائیے، ایک بار ایک گفتگو ہو رہی ہے سوسائٹی کے سیکیورٹی کے اوپر کہ جو نا اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. میں نے دیکھا ہے سیکیورٹی کیمراز سب جگہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ سوسائٹی سے مطمئن ہیں؟ یا ایک مشورہ اس موقع پہ کہ جب حلف برداری ہونے جا رہی ہے تو کیونکہ جب آپ جیتتے ہیں تو ایک اعتماد ہوتا ہے، اور پھر اس اعتماد میں ان مکین کی رائے بھی شامل ہو جاتی ہے تو اعتماد اور پختہ ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس موقع پہ یار یہ ایک رائے میری یعنی ضروری آگے؟ نہیں ماشاء اللہ، میں یہ کہوں گا کہ اچھا پہلے نہیں تھا سسٹم، لیکن یہ کہ سیکورٹی کیمرے وغیرہ کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا ہے. سیکورٹی کے حوالے سے بھی اچھا کام ہو رہا ہے، اور وہ شناختی کارڈ وغیرہ لوگوں کے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو رکھتے ہیں. تو میں مطمئن ہوں انشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، میں نے ایک چیز دیکھی ہے یہاں پہ پارک میں نا کافی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی والدین مطمئن ہے سیکیورٹی سے، بچے کھیل رہے ہیں، پارک بھی ہے، گراؤنڈ بھی ہے. صحیح ہے، گراؤنڈ میں تمام سہولیات ہیں، کرکٹ کھیلنا چاہیں کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلنا چاہیں فٹ بال کھیلیں. جی تو بچوں کے لیے انتظامات، کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ رہائشی ہیں، تو بچوں کے لیے انتظامات ان لوگوں نے اب تک کیسے دیکھے؟ بالکل سیکورٹی کے حساب سے سوسائٹی کافی سیف ہے الحمدللہ. میری اس میں چونکہ آپ ایڈوائس پوچھ رہے ہیں اور میں امید کر رہا ہوں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اور بہتری آ سکے گی. یہ ہمارے C18 کی جو گلی ہے، یہ ایک ایسی گلی ہے جو بیسکلی رات کے وقت کافی انسیف ہوتی ہے، جہاں پلاٹ ہے اور روڈ کے اوپر اس طرف آ رہی ہوتی ہے. اکثر وہاں سے پہلے ہو چکا ہے کہ لوگ کود کے اندر آ گئے چلے گئے. تو وہاں پر جو ہے اگر خاردار تاروں کا ایک بنا دی جائے، یہ ایک آپ نے پوری سوسائٹی کو سیو کر لیا. اگر ایک ویک اسپاٹ بھی چھوڑ دیا نا تو پوری سوسائٹی انسیف ہے، انسیکیور ہے. گاڑی بیٹھی کچھ حاضر ناظر ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی لمٹ کر سکتے ہیں. تو جو ایسے ویک اسپاٹس ہیں جیسے کہ جو میں بتا رہا ہوں C18 والی گلی، یہ رات کے وقت اس طرف کا مین گیٹ بھی ہم بند کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ روڈ انسیف ہے، سیکیور نہیں ہے، وہ گیٹ بھی بند ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار کے اوپر اگر ہم تارے لگا دیں تو یہ ایک جو ہے نا اور تھوڑا سا سیکیور ہو سکتا ہے. میری ایڈوائز ہے، باقی میں ہی نہیں. اچھا، باقی سب مطمئن ہے جی. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کہ بھائی وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا چیز نہیں ہونی چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے. اور خواتین بھی کچھ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تو ان سے بھی بات کروں گا. سوسائٹی میں حلف برداری کی تقریب اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والی ہے. یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں، اور جب خواتین گھر میں رہتی ہیں تو کس طریقے کا تحفظ کا اظہار وہ کرتی ہیں اور کس طریقے کا تحفظ محسوس کرتی ہیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں، اور ان کے کیا مسائل ہیں. ان کے گھر میں ظاہر سی بات ہے ماسی بھی آتی ہے، صحیح ہے، اور ان کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچے جب باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ذہنی کیفیت ہوتی ہے. اور جب وہ خود، کیونکہ یہاں پہ پارک بنا ہوا ہے، ایک بڑا خوبصورت سا پارک ہے، اس کا ایک سرٹن ٹائم ہے، وہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں، اس سرٹن ٹائم میں اس میں کسی آدمی کو الاؤ نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ بھی جب خواتین اپنی سوسائٹی میں باہر نکلتی ہیں تو کس طریقے کا تحفظ محسوس کرتی ہیں. فرداً خواتین یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو سوسائٹی کا انتظام کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کس قسم کا تحفظ محسوس کرتی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میم یہ بتائیے گا کہ آپ کس قسم کا تحفظ محسوس کرتی ہیں جب گھر میں ہوتی ہیں اور جب گھر سے باہر ہوتی ہیں.
سوسائٹی میں کس قسم کا انتظام ہے خواتین کے لیے؟ یہ ایک پارک میں ایک ٹائمنگ ہے، پراپر ایک ٹائمنگ ہے، تو اس سارے چیزوں کو اوور آل کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ سوسائٹی کا یہ کہ اوور آل دا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک لگتا ہے کہ بہت پیسفل لگتا ہے، اور یہ کہ سب سے بڑی بات میں کہوں گی کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہمارا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر آ جائیں، کیونکہ ایک پورا انوائرمنٹ اور مینیج کرا ہوا ہے وہ سارا بہت اچھا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دا پیپل دوز ہو آر لیونگ ہیئر وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے، مگر اس کے لیے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک سجیشن خالی دینا چاہوں گی کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اسپیشلی عصر کا، تو ہم چوکیدار کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں گیٹ پہ، اس کی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا ریلیف دینا چاہیے۔ شاپس وغیرہ ہے تو ان کو ذرا سا ہم کہیں کہ پلیز نماز کے ٹائم پہ ہم اپنی شاپس بند کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا، ان لوگوں کو مذہب کا بتانا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل، مذہب کا بتانا، بالکل دین کے بارے میں نالج دینا ایک سب کا فرض ہے، اور یہاں پر جب خواتین تحفظ کا اظہار کر رہی ہیں، اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو بچوں کے لیے وہ کس طریقے سے سوچتی ہیں کہ بچے پارک میں گئے اور ان کے لیے کیا بنیادی سہولیات ہیں اور کیا بنیادی سہولیات تھیں اور ان کو کس طریقے سے امپروو ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ بچوں کے لیے کیسے سوسائٹی میں انتظامات دیکھتی ہیں؟ بچے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے آپ مطمئن ہیں؟ جی، بچے مطلب بہت سیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہراسمنٹ یا کوئی ان کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ بچوں کے لیے تھوڑی ادر ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ پارک میں جیسے کبھی کوئی ہم میلہ وغیرہ ارینج کریں، ابھی ہوا تھا پچھلے دن، اسٹالز وغیرہ لگوائیں یا ان کی کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی کریں، اس میں کہ ایج وائز اگر ہم بچوں کو چھوٹے ان کو ایجوکیٹ کریں تو یہ آئی تھنک اٹس ویری گڈ۔ اچھا، میں یہاں پر آیا تو میں نے 2 ایونٹ یہاں پر دیکھے اور مجھے بڑا مزہ آیا، ایک تھا اسپورٹس گالا اور دوسرا تھا 14 اگست۔ صحیح ہے، دونوں کے لیے بڑے اچھے انتظامات تھے اور فائر ورکس ہوا، بچے تھے، فیملیز تھیں، بڑا انجوائے کر رہے تھے جی 14 اگست کو، اور جو اسپورٹس گالا ہوا تھا۔ تو اوور آل آپ اس سوسائٹی کے انتظامات کو، اس سوسائٹی میں آپ ایز اے ویمن آپ رہتی ہیں تو اپنے لیے تحفظ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ تحفظ تو سیکیورٹی وغیرہ تو بہت اچھی ہے ٹیچر سوسائٹی کی، اور بہت اچھا انتظامات بھی ہیں، بس کچھ چیزوں کی تھوڑی بہت کمی ہے، ان کو بس پورا کیا جائے، اور ویسے بہت اچھی اور بیسٹ سوسائٹی میں اس کا نام ہے اور بہت اچھا ہمیں محسوس ہوتا ہے رہنا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور پارک کے بھی یہاں پہ عورتوں کے ٹائمنگز ہیں تو اس میں بھی بہت سیکیور لگتا ہے ہر چیز، اور آرام سے واک کر لی جاتی ہے اور ہر چیز، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر کہ کوئی اس طرح کی کوئی کمپلین ہو۔ اچھا، رات میں جو ایک سرٹن ٹائم ہے پارک کے بعد، رات میں آپ کسی بھی وقت اطمینان کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں؟ فیل کرتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی میں آ کے، بلکہ میں تو باہر جا کے اپنی سوسائٹی کی مثالیں دیتی ہوں کہ ہمیں 5 سال یہاں رہتے ہوئے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے بہت سیکیور ہے، ہمارے بچے آرام سے باہر کھیلتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا یہاں پہ، کسی بھی وقت آرام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی بھی شاپنگ کرنی ہو، کوئی بھی چیز ہو؟ بالکل، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا بچہ غیر محفوظ ہے، ہمیں نہیں فیل ہوتا۔ بھائی دیکھا آپ لوگوں نے، ان لوگوں کا اعتماد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کچھ جہاں چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ ایک آدھ چیز کو امپروو بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سے پوچھتا ہوں کیا چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ اور میں کہنا چاہوں گی جیسے پتہ نہیں یہ ایشو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے مجھے، کہ جیسے قربانی ہوتی ہے، بے شک جانور آپ اپنے گھر کے آگے باندھے کریں، لیکن سلاٹر ہاؤس ہونا چاہیے۔ اپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں، صاف ستھری سوسائٹی رہتی ہے، ایک جگہ قربانی ہو جاتی ہے، ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں۔ مگر اس دفعہ قربانی کو میں نے دیکھا کہ بڑا انتظام تھا دروازوں کے آگے کی، مگر وہ علائشیں جو جمع ہو جاتی ہیں نا، وہ بڑا زبردست نظام تھا۔ اچھا رہا، یہ بہت اچھا رہا، لیکن وہ ایک اچھا لگتا ہے کہ اگر ایک سائڈ پر ہی ہو جاتا سب کچھ، مگر یہ میں نے انتظام دیکھا کہ جہاں قربانی ہوئی دوپہر تک سارا انتظام نمٹ گیا، بہت جلدی نمٹ گیا تھا، یہ تو ہے۔ خواتین نے اپنی رائے دے دی ہے اور مجھے مطمئن لگا سارا معاملہ، گفتگو کرنے میں بہت مزہ آیا، اور تقریب شروع ہو گئی ہے، چلیے تقریب کی طرف چلتے ہیں جلدی سے۔ گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی میں 3 سال کے بعد 10 اکتوبر 2021 کو الیکشن ہوئے تھے، جس میں تمام لوگوں نے حصہ لیا، 3 پینل نے شرکت کی، اور الحمدللہ آپ کی بھاری اکثریت نے ایک بار پھر خدمت کا موقع دیا فرینڈ ایسوسیشن کو، جس کا انتخابی نشان گلاب تھا، اور اس نے وہ الیکشن جیتا، اور الیکشن جیتنے کے بعد آج اس کی تقریب حلف برداری ہے، اور ہمارے انتہائی معزز اور محترم امام صاحب ان سے حلف لیں گے۔ تو اب ایک تو کیبنٹ ہے 5 افراد کی، جس میں صدر، نائب صدر، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری اور فائنانس سیکریٹری ہیں، ان کے ساتھ 6 لوگ اور ہیں جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، اور وہ بھی آج یہاں کو حلف لیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 سال اب مزید ہمارے لیے مزید چیلنجنگ ہیں،
اور اس کام کرنے کے لیے ہم آپ سب کا تعاون ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت کے لیے آپ سب کے تعاون سے اس خدمت کے جذبے کے ساتھ اس سفر کو اور کامیابی سے آگے بڑھیں. تو میں ایگزیکٹو کمیٹی میں سب سے پہلے ملتمس ہوں اپنے ہمارے جو سینئر ایک رکن ہیں رفعت علی خان صاحب تو تشریف لائیں اسٹیج پہ, اور کافی صاحب نے درخواست کروں گا اپنے اسٹیج پہ لائیں تقریب کے لیے. رفعت علی خان صاحب جانے پہچانے شخصیت ہیں, پچھلے الیکشن کمیشن میں بھی خدمات انجام دی, اس میں بھی انجام دی, اور مرچنٹ نیوی سے ان کا تعلق ہے, بہت سینئر سیزن ہمارے بہت ہی محترم ساتھی ہیں رفعت علی خان صاحب. رفعت علی خان صاحب کے بعد میں درخواست کروں گا ہمارے دوسرے سینئر معزز رکن جنہوں نے 3 سال پارک کی بڑی خدمت کی ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں, بڑے شفیق اور بڑے نفیس ساتھی ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سے ان کا تعلق رہا ہے اور زیادہ تر باہر انہوں نے خدمات انجام دی ہے. سید غضنفر صاحب میں درخواست کروں گا تشریف لائیں. رابی صاحب سید غضنفر صاحب بڑے حسب آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی ایمان سلامتی کے ساتھ رکھے. اس کے بعد ہمارے ایک اور سیزن اور سینئر رکن مجلس عاملہ کے, پہلے بھی مجلس عاملہ کے رکن تھے, اس مرتبہ مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور سعودی ایئر لائن میں سول ایویشن میں بڑی خدمات انجام دی. تو میں شاہد صدیق قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اسٹیج پہ. شاہد بھائی بھی اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اس سوسائٹی کی خدمت میں مصروف عمل ہیں, وہ سب انہیں جانتے ہیں. ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہماری سوسائٹی کے ایک انتہائی معزز فرد جناب ذاکر صاحب جو ہماری مجلس عاملہ کا ممبر بھی ہیں اور اچھا ان کا ماشاء اللہ بزنس بھی ہے, ان کی برادران بھی حالت ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کی والدہ بیمار تھی, آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری جنازہ ادا کی گئی ہے جس میں ہم شرکت نہیں کر سکے. تو میری دعا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی ان کی والدہ کو فرمائے, ان کی آخرت کے منزلوں کو آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. تو ذاکر صاحب نے یہاں آنا تھا لیکن ذاکر صاحب اس وجہ سے نہیں تشریف لا سکے. اس کے بعد میں ملتمس ہوں محمد خالد صاحب سے. خالد بھائی ہمارے سینئر رکن ہیں, پچھلی کیبنٹ میں بھی ہمارے مجلس عاملہ کے رکن تھے. خالد بھائی کا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے اور ہمارے مجلس میں خالد بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خالد بھائی کے بعد ہمارے ایک نئے ساتھی ہماری سوسائٹی میں ابھی 2 سال پہلے تشریف لائے, بڑا علمی خاندان ہے اور ان کا تعلق بھی آئی ٹی کے شعبے سے ہے اور آئی ٹی کے بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں. نعمان عالم صدیقی, میں نعمان بھائی سے کہ تشریف لائیں. نعمان عالم کا آئی ٹی سیکٹر تعلق ہے, ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو یہ 6 افراد ہمارے وہ تھے کہ جو مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور یہ آج حلف لیں گے. اب میں کیبنٹ کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ 1 بائی 1 کہ وہ بھی تشریف لائیں. تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گا فائننس سیکریٹری ضمیر جعفری صاحب سے. نسیم بھائی آپ ان کو پلیز تشریف لائیں. نسیم بھائی تھوڑی تکریم. ضمیر جعفری صاحب فائننس سیکریٹری ہیں, ہماری اس فرینڈس گروپ کے نیوکلیس ہیں, بہت ہی ماشاءاللہ متحرک آدمی ہیں اور دکھانا سوسائٹی کا ہر فرد ان کو جانتا ہے. بینکر رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. اس کے بعد میں ہمارے جوائنٹ سیکریٹری عبد العزیز شخصیت, بہت ہی متحرک شخصیت اور ہر کام کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہوتا ہے. پرانے گورنمنٹ کے ڈائریکٹر رہے ہیں, ریٹائر ہیں اور اب ساری توجہ مرکوز کی بھی ہے ٹیچر سوسائٹی کی خدمات کے لیے. جناب صلاح الدین قریشی صاحب سے درخواست کروں گا. نسیم بھائی کو صلاح الدین قریشی صاحب بہت ہی متحرک ہیں, رات کو 3 بجے 4 بجے جا کر گیٹ دیکھنا, سیکیورٹی کو دیکھنا, معاملات کو دیکھنا. اور اس تقریب جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس تقریب کی کامیابی میں بھی سب سے بڑا ہاتھ جو ہے بھائی صلاح الدین قریشی کا. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. صلاح الدین قریشی کے بعد میں درخواست کروں گا کس سے درخواست کروں, نائب صدر میں خود یہاں کھڑا ہوا ہوں تو تیسرا آدمی میں خود یہاں موجود ہوں. چوتھا میں درخواست کروں گا ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں, ڈائریکٹر رہے ہیں, اسلم بھائی سے درخواست کروں گا, اسلم قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. اسلم بھائی ماشاءاللہ متحرک ہیں اور ہماری اس ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے اس کی نیوکلیس ہے. اور آخر میں ملتمس ہوں ہماری فرینڈس ویلفیئر ایسوسیشن کے لیڈر, قائد اور آپ سب کی حد العزیز شخصیت جناب عبد الواجد صاحب سے وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ.
अल्लाह अकबर। वालिद भाई को हर आदमी जानता है, बहुत ही नफीस आदमी है, हंसमुख आदमी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन है। बड़े क्राइसिस हो जाते हैं, बड़े मसले हो जाते हैं, लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन फिर वो आते हैं और मसले को हल करते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती ईमान सलामती के साथ रखे। आपका पोल्ट्री फार्म का कारोबार है और माशाल्लाह जो है वो मुतहर्रिक हैं। एक दिन एक पाँव का घारों में होता है, एक दिन कराची में होता है, लेकिन दिल इनके टीचर सोसाइटी के साथ हैं। तो ये हमारी कैबिनेट के लोग थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग थे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ, हमारी जो टीचर सोसाइटी है उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है उसके दो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ अफराद हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। तो वाजिद भाई आप रब्बानी साहब चेयरमैन हैं मैनेजिंग कमेटी के, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैनेजिंग कमेटी के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। मैनेजिंग कमेटी की तवज्जो, उनकी भरपूर इन्हमाम तवज्जो की वजह से स्कीम 33 की सबसे अच्छी सोसाइटी जो है वो हमारी सोसाइटी है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ रब्बानी साहब का, आप तशरीफ़ लाएँ। और आखिर में मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हरदिल अजीज शख्सियत, बहुत ही मुतहर्रिक, जनाब कारी फुज़ैल साहब से वो तशरीफ़ लाए। कारी फुज़ैल साहब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन है, चीज़ों को समझते हैं बड़ी बारीकीनी से, और इनका साया हम पे अल्लाह ताला ताज सलामत रखे। आखिर में मैं सईद भट्ट साहब का खास तशरीफ़ लाए स्टेज पे। ये जो है इनको हर आदमी जानता है और ये बड़े हंसमुख आदमी हैं। भट्ट साहब को खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे कैबिनेट के 5 लोग और एग्जीक्यूटिव कमेटी के 6 लोग, टोटल 11 लोग हलफ लेंगे यहाँ पर। इस बात का अहद और इकरार करेंगे कि हम टीचर सोसाइटी की खिदमत जारी रखेंगे और इनसे हल्फ लेंगे हमारे इमाम साहब। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फी इकरार करता हूँ कि मैं बहैसियत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गवर्नमेंट टीचर सोसाइटी सेक्टर 16A के मंशूर से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि सोसाइटी हाजा की तरक्की के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए इखलास और दयानतदारी के साथ खिदमत अंजाम दूंगा। नीज़ अपने किसी ज़ाती मफाद को सोसाइटी के रिहायशियों के मफाद पर हरगिज़ तरजीह नहीं दूंगा। अल्लाह ताला हमारा मददगार, हामी और नासिर हो। आमीन। इमाम साहब ने हलफ लिया तमाम उहदेदारान से और इस बात का अहद किया गया कि सोसाइटी की खिदमत अल्लाह ताला की रज़ा की रोशनी में और सोसाइटियों के मफादात में जारी रहेगी और जो सफ़र तरक्की का और तामीर का जारी है वो जारी रहेगा। 2 ही काम है हमारे, रिहाइशों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और सोसाइटी के असेट्स की हिफाजत करना। इंशाअल्लाह ये कैबिनेट और ये मजलिस आमला भी इस काम में शरीक है और आप तमाम लोग भी इस काम में शरीक हैं। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलतें सोसाइटी में मौजूद हैं, कोई ऐसा मेजर मसला नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ये और तरक्की का सफ़र आगे जारी रहेगा। अब मैं नौ मुंतखब सेक्रेटरी अब्दुल वाजिद साहब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ़ लाएँ कि आइंदा 3 साल का लाया अमल हमारा क्या होगा, उसकी मेन नुकात क्या होंगी और हम क्या इस सफ़र को कैसे आगे जारी रखेंगे। तो मैं आपकी हिमायत से दरख्वास्त करूँगा कि सेक्रेटरी साहब, नौ मुंतखब सेक्रेटरी साहब जनाब अब्दुल वाजिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपसे खिताब करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ باضابطہ اس تقریب کا اہتمام کیا گیا اور ہماری خواہش تھی کہ سوسائٹی کے تمام افراد اس میں شرکت کریں، اور شکر الحمدللہ یہ پنڈال اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سوسائٹی کی اکثریت اس پنڈال میں موجود ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور ہماری کیٹرنگ ٹیم، جنہیں میں اس پنڈال میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس پروگرام میں اس سوسائٹی کے روح رواں جناب چیئرمین ربانی صاحب اور جناب طارق صاحب، آپ اپنی کیبنٹ کے ساتھ تشریف لائے، نہ صرف تشریف لائے بلکہ آپ کے آنے سے اس پروگرام کو تقویت ملی اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ ایک چیز میں آپ کے گوشت گزار کرانا چاہتا ہوں کہ سن 2016 میں سوسائٹی کے اندر ایک انتہائی انتشار کی کیفیت تھی۔ اس انتشار کی کیفیت میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے، ہم سب لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ باقاعدہ اس سوسائٹی کے اندر ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جائے کہ جو فاریور ہو اور سوسائٹی کے معاملات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً MC کا کردار قابل تعریف ہے کہ ہمہ وقت وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور کبھی بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں کہیں تنہائی کا سامنا ہو۔ 2016 کے انتخابات کے بعد 2018 میں انتخابات ہوئے، اور 2018 کے بعد آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نہ صرف ہم پر اعتماد کیا بلکہ بیلٹنگ کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا کہ سوسائٹی کی نظم و ضبط چلانے کی صلاحیت آپ لوگوں کے اندر موجود ہے، اور آپ کو ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں۔ آپ یہ یقین کر لیجئے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ 3 سال تک جو ہم نے ریکارڈ کام کیے، اس کے فنڈ سارے کے سارے ہمیں MC نے فراہم کیا۔ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، آپ لوگ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سے سوسائٹی کا نظام نہیں چلتا۔ MC فنڈ پرووائڈ کرتی ہے، اور ہم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ایک ایسی مثالی سوسائٹی بنے کہ جس کی پورے اسکیم 33 نہ صرف اسکیم 33 کے پورے کراچی کے اندر اس کی ایک مثال دی جائے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے۔ سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں آپ جیسے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ یہ بات کسی فخر سے کم نہیں ہے کہ سب پڑھے لکھے اچھے اور باکردار لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور جیسے ہی ہمیں اس بات کا موقع ملا، MC نے ہمیں گو ہیڈ دیا کہ آپ جو پروجیکٹ لے کر آئیں گے، آپ یقین جانیے کہ یہ ایسے کتنے ہی پروجیکٹ ہیں جس کی 40 50 60 لاکھ روپے کی ایک وقت میں پیمنٹ ہوئی۔ اس پورے اسکیم 33 کے اندر اگر کوئی مثال ملتی ہے تو آپ کی مثال ہمیں دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ 2016 کے اندر ہم نے جس انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی وہ فرینڈ ویلفیئر انسٹیٹیوشن تھی۔ ہمارا نشان گلاب کا پھول کا، وہ جو گلاب کا پھول ہے آج ایک برابر درخت بن گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ پھولوں کے مانند ہیں۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اس میں کوئی بھی رحمہ اندازی ڈالنے کی کوشش نہ کرے، ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس سوسائٹی میں کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی نفرتیں نہیں ہیں۔ الیکشن کا پروسیس کا تمام لوگوں نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ ہم کوئی آپ سے جھوٹا وعدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، نہ ہم نے 2018 میں آپ سے کوئی جھوٹا وعدہ کیا، نہ ہم نے آپ سے 2021 میں کوئی جھوٹا وعدہ کیا۔ ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کیے کہ اس کی ترقی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، ہم آپ لوگوں کی مشاورت سے ہم اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اپنی مایوسی آپ ہمیں دے دیں، اپنی پریشانیاں آپ ہم پر منتقل کر دیں۔ انشاءاللہ میں اور میرے تمام ساتھی الحمدللہ اس پوزیشن میں خدا کا شکر ہے
کیا ہمارے بزرگ ریاض ناصر صاحب جیسے بیٹھے ہیں, عظیم صاحب بیٹھے ہوئے, جب ان کی سرپرستی حاصل ہے اور اس پنڈال میں اور بزرگ بیٹھے ہوئے, تو پھر ہمیں ہمارے ساتھیوں کو الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے اعتماد کا سودا ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی آپ کے اعتماد کا سودا نہیں ہوگا, اور نہ میں اور میرے ساتھی اپنے زمین کا سودا ہونے دیں گے. اس پنڈال میں میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں جو میری گفتگو سن رہی ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. فردر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے اعتماد کیا ہے, 3 سال کے لیے آپ نے منتخب کیا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. ابھی ہم نے حالانکہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بجلی جو ہے وافر مقدار میں موجود تھی, بجلی وافر مقدار میں موجود تھی, اس کے باوجود ایم سی نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا, فنڈ پرووائڈ کیا. 27-28 لاکھ روپے کا بھی آپ پہ آرڈر جمع کرایا ہے کیریکٹر کے اندر. ہم نے اپنے سسٹم میں اضافہ کر دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ریکریشن کلب بننے جا رہا ہے, ریکریشن کلب بننے کے لیے جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا ہماری بہنوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم مفت ہوگی, دینی تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو, ہم مفت پرووائڈ کریں گے, اور ہم پوری سوسائٹی کے بچوں کے مستقبل کے ضامن ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری سوسائٹی کے بچے ہمارے بچے ہیں, ہم ان کے ضامن ہیں. اسی طرح ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ لوگوں سے میری درخواست یہی ہے کہ آپ ہمارے مضبوط کریں, ہاتھ ہمارے مضبوط کریں. انشاءاللہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کا اعتماد جو ہے وہ بھاگ رکھیں گے. مزید یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ترقی کا یہ سفر جو ہے جاری رہے گا. ہم کنسنسس پیدا کریں انتہائی خود کے ساتھ کہ عمر فاروق بھائی بھی اگر یہاں ہوتے تو یقینی طور پہ ہمیں خوشی ہوگی. ہم ان کا اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرتے رہے, ہمیں اس کی وجہ نہیں پتا کہ وہ انہوں نے عدم شرکت کی انہوں نے. اسی طرح اگر ناصر شاہ صاحب اور ناصر شاہ صاحب کے ساتھی بھی اگر یہاں موجود ہوتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ وہ آتے اور ہم چلیں ٹھیک ہے بتا رہے کہ موجود نہیں ہیں, تو ہمیں خوشی ہوتی کہ ہم اس پنڈال میں ہوتے, ہم کنسنسس پیدا کرتے ہیں. آپ یہ یقین کر دیجئے, خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی گروہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے. ہم سب مل کے, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں. ایم سی مینیجنگ کمیٹی طارق صاحب, ربانی صاحب ہمارے سر کا تاج ہے, ہم ان پہ جتنا بھی فرق کریں باپ خدا کم ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جہاں آپ لوگوں کا ہمیں تعاون درکار ہے, وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کنٹریبیوشن کا آ رہا ہے, اور آپ مہربانی کر کے ذمہ داری کے ساتھ کنٹریبیوشن جو ہے وقت پر ادا کریں تاکہ یہ نظام بہتر انداز میں جو ہے وہ چلتا رہے. سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ہم کنسنسس پیدا کر رہے ہیں کہ تمام سوسائٹی کے اندر چاہے وہ کسی لائن فورس ایجنسیز کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں, آپ دیکھیں عام طور پر لوگ ایک گیٹ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت چھوٹے اور بڑے 7 گیٹ استعمال ہو رہے ہیں, جس کے لیے سوسائٹی کا لیپس ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم آپ سے کنسنسس پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ گزارا بڑھائیں گے انشاءاللہ. الیکشن پروسیس ایک مشکل کام تھا, ایک انتہائی مشکل کام تھا. آپ یقین جانیے جس تدبر اور ذمہ داری کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے, خاص طور پہ یعقوب صاحب, آپ اور آپ کی کیبنٹ, شمیم صاحب, عارف صاحب اور رفت بھائی, اس الیکشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا. میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے, اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ خدا نخواستہ معاملہ انتشار کی طرف چلا جائے. بعض اوقات اس طرح کی بھی صورت حال آئی کہ جو ناقابل عمل تھی, اس کے باوجود آپ نے ذمہ داری سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے الیکشن مکمل کیا, اسی طرح سے سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ قدم با قدم چلتے رہیں گے. بہت شکریہ. کیونکہ آپ سے مخاطب تھے اور اپنی ایک واضح لائن آف ایکشن دے رہے تھے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, اور ہمیشہ افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں, اور بلا شبہ انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس سوسائٹی میں ساری کنٹریبیوشن, ساری ایکٹیویٹی کا جو منبع و سورس ہے ہماری مینیجنگ کمیٹی ہے, اور مینیجنگ کمیٹی کی انکنڈیشنل سپورٹ کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
اسی کنیکٹیویٹی میں میں مینیجنگ کمیٹی گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی کے چیئرمین جناب ربانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ربانی صاحب چیئرمین ہیں آپ مینیجنگ کمیٹی کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے تو شکریہ واجد صاحب کا, ان کی پوری انتظامیہ کا, ریزیڈنس کا, کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور بلایا اس اچھے اور بہترین پروگرام میں, حلف برداری کی تقریب میں, اور ان لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے الیکٹڈ ہونے پر مبارکباد. ساتھ ساتھ ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, باہمی مشاورت سے سوسائٹی کی ترقی کے لیے, بہتری کے لیے کام کریں. انشاءاللہ یہ سوسائٹی نمبر 1 ہے سیکٹر 16 میں. ہر ادارے میں, ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے اسکیم 33 میں ٹیچر سوسائٹی کا نام چلتا ہے. جس جگہ بھی آپ جائیں گے سوسائٹی کا نام چلتا ہے. 1 نمبر سوسائٹی ہے ماشاءاللہ سے, بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے, اور مزید جو ترقیاتی کام ہے وہ ان کی سپرویژن میں چلیں گے. یہاں پر آپ لوگ کا تعاون درکار ہوگا. میں 2 افراد اپنے دیکھا بہت سی ہیں. عظیم صاحب میرے بڑا عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے, ساتھ رہے ہیں. ریاض نائر صاحب ان لوگ کا بین تھا, باقی تو سب ان لوگ کا آنے پہ ان کا شکریہ. عظیم صاحب کو اللہ زندگی دے, ریاض نائر صاحب کو خاص طور پہ بہت عرصے بعد ان کو میں نے دیکھا ہے. واجد صاحب سے پھر ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ایک دفعہ پھر ان سے میٹنگ کریں, بات چیت کریں کہ بھئی سوسائٹی کے انٹرسٹ میں جو مل کے آپس میں کام کر سکتے ہیں وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. باقی چیزیں واجد صاحب نے بہت اچھی بتا دی ہیں. آپ لوگ کی یہ اسکیم 33 ماشاءاللہ سے A1 ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی سرپرستی مزید یہ ترقی کرے گی, اس میں 4 چاند لگیں گے. ایک دفعہ پھر الیکٹڈ باڈی کو میری کتنی گہرائی سے بہت بہت شکریہ. ٹیچر سوسائٹی جب بھی ہم لے کے گئے, ربائی صاحب نے کبھی بھی اس کو منع نہیں کیا, طارق صاحب نے بھی کوئی منع نہیں کیا. لاکھوں کا کام ہو, کروڑوں کا کام ہو, کوئی منع نہیں کیا. اب میں ملتمس ہوں اپنے ٹیچر سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی کے عزت مآب اور آنرری جناب طارق فضیل صاحب سے کہ جن کی انتھک کوشش اور انکنڈیشنل سپورٹ سے ہم یہاں کام کرتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ کے سارے کام کی کنٹریبیوشن ربانی صاحب کے ساتھ ساتھ طارق فضیل صاحب کو بھی اس کی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. طارق فضیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی ایسوسیشن کے تمام عہدیداران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج ایک بار پھر سرخرو کیا اور اس پلیٹ فارم کو مہیا کیا ان کے لیے. میں اس مبارکباد کے بعد تھوڑا سا یہ گفتگو کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ جناب, میں سمیع صاحب جو ہمارے پیش امام صاحب ہیں, ان سے میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی جو بھی تلاوت کرے ترجمہ ضرور بتا دیا کرے, کیونکہ ترجمے میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر جو لوگ موجودہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, اگر وہ لوگ بھی آ جاتے اس پروگرام کے اندر, کیونکہ ٹیچر سوسائٹی کا پروگرام تھا, کوئی یہ پیپلز پارٹی MQM یا نواز لیگ کا پروگرام نہیں تھا, یہ ٹیچر سوسائٹی کا پروگرام تھا. یہاں پر اس پروگرام کا قد بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر کیا کہتے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہوتے یہ سب خوش ہو جاتے, کیونکہ جتنے لوگ بھی ہیں جو نہیں آئے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر چلیں. ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں. جو فنڈ چاہیے ہوگا, جیسا فنڈ چاہیے ہوگا, آپ لوگ متحد ہو جائیں, آپ ایک ہو جائیں. آپ یقین کریں انشاءاللہ العزیز ہماری مینیجنگ کمیٹی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو دیں گے. مگر آپ تمام حضرات سے درخواست ہے جو آج لوگ نہیں آئے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ متحد ہو جائیں, ایک ہو جائیں, ایک مل کر چلیں, ایک ساتھ اٹھے بیٹھے. یہ سوسائٹی آپ کی اپنی ہے, اس کا ایک نام ہے کراچی کے اندر, تو اس کو قائم و دائم رہنے دیں انشاءاللہ العزیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو 3 سال گزارے واجد صاحب وغیرہ نے بڑی ذمہ داری سے گزارے. حقیقت یہ کہ جو آج آپ کا ڈیولپمنٹ نظر آ رہا ہے, جو آپ کی کیا کہتے ہیں تمام صفائی ستھرائی, جس قسم کی مینٹیننس نظر آ رہی ہے سوسائٹی کے اندر, کریڈٹ جاتا ہے تمام ایسوسیشن کو کہ ان لوگوں نے پورے 3 سال واقعی وہ کام کر کے دیا ہے. نام ہمارا ہو رہا ہے, کام یہ لوگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس لیے سرخرو کیا ہے کہ آپ لوگ ایماندار لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، فنڈ کا مس یوز نہیں کرتے، اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ عزت دی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے ہوتے ہوئے یہ سوسائٹی اس سے زیادہ ترقی کرے گی، اور سب لوگ انشاءاللہ ایک ہو جائیں گے. آپ فکر نہیں کریں، جو لوگ آج نہیں آئے وہ ایک آدھ دن میں ضرور آپ سے ملیں گے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آپ کا ہاتھ بٹائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں ان تمام حضرات سے، اگر ان کے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ان سے کہیں کہ یہ سوسائٹی آپ کی اپنی ہے، آئیے بیٹھیے اٹھیے، جو کام آپ چاہتے ہیں واجد صاحب 11 کر کے دے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. یہ آپ کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو کام بھی آپ کہیں گے واجد صاحب وغیرہ کر کے دیں گے آپ کو. ان کو آپ اپنا سمجھیں، ان کو غیر نہ سمجھیں، یہ سب لوگ آپ اپنے. بہت مبارک ہو آپ تمام حضرات کو، سدا خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں آپ سب لوگ. السلام علیکم. میں ملتمس ہوں اپنے دو انتہائی سینئر بزرگ معزز رہائشی اور ہمارے سرپرست جناب عظیم صاحب سے تشریف لائیں اسٹیج پہ، رونق بخشیں، اور جناب ریاض ناصر صاحب سے درخواست ہے اگر سراج صاحب سے بھی تشریف لائیں، وہ ادھر اسٹیج پہ متمکن ہوں تاکہ تھوڑی عزت افزائی ہو جائے. واجد بھائی اور اسلم بھائی درخواست ہے کہ وہ ہمارے معززین کو، بزرگوں کو اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تھوڑا سا تقریب بخشیں. یہ ہمارے انتہائی پرانے اور مشکل اوقات کے، جس زمانے میں سوسائٹی میں کوئی نہیں تھا، اس زمانے میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں. ہمارے بزرگ ہیں، انتہائی محترم ہیں. ان کی دعائیں اور ان کی سرپرستی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. آپ کے اور زہرانے کے درمیان بس تھوڑا سا وقفہ ہے، تھوڑی سی. سید صاحب ہمارے جو ہیں بہت ہی، سید ممتاز صاحب انتہائی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور ہمارے تمام بزرگ جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کلینکس میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. تمام مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو صحت دے. ماشاءاللہ تقریباً علم برداری ہو گئی. ہمارے نومنتخب صدر نے، نومنتخب سیکرٹری نے آپ سے خطاب کیا، ہماری مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوئے. الحمدللہ ساری چیزیں بڑی اچھی ڈسکس ہو گئی ہیں. آخر میں اس تقریب کے اختتام میں اب 2-3 باتیں رہ گئی ہیں. ہمارے منتخب صدر جناب اسلم قریشی آپ سے خطاب کریں گے، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی، اور دعائے خیر کے بعد انشاءاللہ زہرانہ ہوگا. تو میں ملتمس ہوں اپنے صدر جناب اسلم قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں اور شرکائے کار کا شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں، احباب کو، رہائش اہلیان سوسائٹی کو، بالخصوص مہمان خصوصی ہمارے اور ہماری بہنیں جو بیٹھی ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دوبارہ منتخب کیا اور اتنی ذمہ داری ہم پر کے قابل سمجھا اور دوبارہ منتخب کیا. میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. بس پھر آپ لوگوں کے تعاون کی درخواست ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں. انشاءاللہ ہم لوگ ہر طرح سے آپ لوگوں کے لیے حاضر دن رات جو بھی ہوگا ہم آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ ہمارا ایک گھر ہے. ہم صرف اس کو سوسائٹی نہیں سمجھتے، اس کو گھر سمجھتے ہیں. اگر آج جو کچھ ہے، آج سوسائٹی کی جو قدر و قیمت ہے آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. ہماری جو محنت ہے وہ فی اللہ ہے. انشاءاللہ اس کام کو جاری ساری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. جزاک اللہ. اب دعائیں خیر ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الہ العالمین، ہمارا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. الہ العالمین، تو نے ہمیں ایک بہترین خطہ ارض رہائش کے لیے عطا فرمایا. اس نعمت کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما لیجیے. الہ العالمین، جتنے بھی رہائشی ہیں ان کے قلوب کے اندر، آپس کے اندر پیار، محبت، الفت، مودت پیدا فرما دیجیے.
ذہنی ہم آہنگی نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین اختلافات سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کی تفریق سے ہمیں تا حیات محفوظ فرما لیجیے۔ الہ العالمین جو لوگ اس کے لیے خدمت جس انداز کے اندر کر رہے ہیں ان سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما کر ان کو دنیا کے اندر و آخرت کے اندر اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ الہ العالمین جو لوگ منتخب ہوئے ان کے اندر استعداد و صلاحیت کو پیدا فرمائیے، ان کے اندر للہیت و اخلاص کو پیدا فرمائیے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد و شریروں کے شر سے اس پورے علاقے کو محفوظ فرمائیے، ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے، حادثات سے، مصیبات سے محفوظ فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے بڑوں کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائیے۔ جو بزرگ ہستیاں اس وقت یہاں ہمارے اوپر موجود ہیں، عظیم صاحب اور ناصر صاحب اور دیگر حضرات، الہ العالمین ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے۔ امتیاز صاحب بھی یا اللہ ان کی بھی عمر میں برکت نصیب فرمائیے۔ طارق فضیل صاحب کا سایہ تا حیات ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائیے۔ الہ العالمین ذاکر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مرحومہ کی خصوصیت کے ساتھ مغفرت فرمائیے۔ الہ العالمین اس سوسائٹی کے اندر جو مسجد ہے اس کو آباد فرمائیے، ہر قسم کی بدمزگی سے محفوظ فرمائیے۔ الہ العالمین اس مسجد کی برکت سے پورے علاقے کو آباد فرمائیے۔ الہ العالمین جتنے نمازی وہاں پر آتے ہیں سبھی کے سجدوں کو قبول و منظور فرمائیے، اسلامی مزاج کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائیے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، جو نہ مانگ سکے اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، تو اختتام پذیر ہو گئی یہ تقریب اور حلف برداری ہوئی، اور حلف برداری پہ سب نے یہ حلف لیا کہ سوسائٹی کے لیے مل جل کر سچے دل سے صدقے دل سے کام کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے زیادہ چیز اچھی مجھے دیکھنے کو یہ ملی کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں اس سوسائٹی کے لیے اور اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ہم سب کو جڑ کے ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، صفائی کے حساب سے، صحیح سوسائٹی کی جو نارمز ہیں اس کے لیے، سیوک سینس کے لیے، ہر چیز، ہر محلے، ہر گلی کے لیے ہم کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ ملک ترقی جبھی کرے گا جب ہم اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے ایک ایک لمحہ فکر کر کے اس کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شاید ہم کسی آخری رو میں کھڑے ہوں گے اور لوگ ہم سے آگے ہی نکلتے جا رہے ہوں گے۔ اگر ہمیں اور ہمارے ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہم کو ساتھ مل کر چلنا پڑے گا۔ یہی پیغام تھا اس تقریب کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔